لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تشریف ہے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اسٹیج پر جلوہ گر میرے قائدین محترم اور کراچی ڈویژن کے امیر علامہ رضی حسینی صاحب، ناظم اعلیٰ سندھ صوفی یحییٰ قادری صاحب اور ہمارے دو معزز ممبران سندھ اسمبلی آپ سے پہلے مخاطب ہو چکے ہیں۔ میں صرف آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ کے بلبلوں کو جس طرح جگایا ہے مفتی رضی حسینی صاحب نے، ماشاءاللہ ضلع مطلب کراچی کے بارے میں تو ویسے ہی ہمارے قائد محترم کہتے ہیں کہ وہاں کی مٹی اور ہے، وہاں کی ہوا ہی اور ہے۔ صرف حضور کے نام کی نعرہ بلند کیا ہے انہوں نے، اور ایسا رسپانس اہل کراچی نے دیا ہے کہ پنجاب ہو، پورا پاکستان ہو، مثال دیتا ہے۔ سندھ کا دورہ کر ہم یہاں پہنچے ہیں۔ ہم نے جو مسائل دیکھے ہیں، جو ظلم کی داستان دیکھی ہے، وہ قابل بیان تو نہیں ہے، لیکن پچھلے دنوں جو سیلاب کی صورتحال کراچی میں دیکھی ہے، اور میرے سامنے ایسے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر سامان اٹھائے ہوئے حضرت عمر کی دور کی یاد تازہ کی، اور یقین جانیں یہی کارکن ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ پاکستان میں بسنے والے عوام تھے جو ہمارے قائد کے نعرہ بلند کرنے سے پہلے ایک خوف اور لالچ کے درمیان جی رہے تھے۔ کچھ حقیقت نظر نہیں آتی تھی۔ ہمارے قائد نے آ کر اس کے مقابلے میں توکل اور یقین دیا، اور ایسا یقین دیا کہ ہم حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے، اور توکل وہ دیا کہ جس قوم کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ پلیٹ بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں، آج ہم اس یقین سے کہتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن کی ایک جوتی بھی کوئی نہیں خرید سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مفتی صاحب پہلے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے جنہوں نے کراچی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ پانی زیادہ آئے، بارش زیادہ آئے تو پانی زیادہ آ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا پانی زیادہ آ جاتا، بارشیں آتی ہیں پانی بھی زیادہ آتا ہے، مان لیا جائے اس فلسفے کو، لیکن تمہارے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ تم نے اپنے پیٹ بھرے ہیں، تم نے اپنے گھر بنائے ہیں، بلاول ہاؤس بنائے ہیں، کبھی ان جھگیوں میں رہنے والے غریبوں کا تمہیں خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو پلانٹڈ ہو، یہاں پیدا ہوئے، باہر جا کے رہے، یہاں حکومت کرو گے، کل پھر باہر چلے جاؤ گے۔ تمہیں صرف اس ملک اور اس قوم جو اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنے دین کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کا خون چوسنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نویں کی
سلیبس کی کتاب میں انہوں نے ختم نبوت کے بارے میں وہ پیراگراف حذف کیا ہے، تو میں سندھ گورنمنٹ کو کہتا ہوں اور خصوصاً وزیر تعلیم صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے، کنویں سے کتے کو نکالیں، ورنہ فیض آباد کی یاد تازہ کرنا لبیک والے جانتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ وہ تو قائدین لائے عمل دیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو وہ نواز شریف جو کہتا تھا میں نے اس ملک کا سب سے بڑا مینڈیٹ لیا ہے، اس کا مینڈیٹ ہم نے 22 دنوں میں آج وہ ملک کے بارے میں بھونک کر، اداروں کے بارے میں بھونک کر اپنے زخم چاٹتا پھرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا بستر بوریا بھی گول کر دیں۔ بہت تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس کہ تم خود اس کو باہر کرو اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ اس وقت تو نہیں ہم مان سکتے کہ تمہاری زبان اور تمہارے قلم کبھی بلاول کے بارے میں پھسلیں، کبھی زرداری کے بارے میں پھسلیں، کبھی پیپلز پارٹی کے بارے میں پھسلیں۔ جب تم کوئی حرکت کرتے ہو حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور دین اسلام پہ، کرونا کے نام پہ جو تم نے تماشا منایا، ہم خاموش رہے کہ جی ملکی مفاد ہے، لیکن یہ کوئی ملکی مفاد نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ ہم تمہیں پنجابی میں کہتے ہیں مل ڈال دیں گے۔ تو ہماری بالکل سادی اور سیدھی سی بات ہے کہ اس کو باہر کرو، ورنہ لبیک والے آ رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور جس چور کو انہوں نے مسلط کیا ہے اسے چور نہ کہیں، اور ہمارے ووٹ چوری کر کر ہی وہ مسلط ہوا ہے نا اس ملک پر، تو وہ چوریاں ہی کرے گا اور کیا کرے گا۔ پیٹرول ہوگا تو وہ چوری کر لے گا، اس کے ساتھ سارے چور ملے ہوئے ہیں، اس کی نا ہنجار کابینہ ہے، اس کو وزیر اعظم کہنا تو وزیر اعظم لفظ کی بھی توہین ہے۔ وہ ایسا بے وقوف سا ایک ملک پر مسلط کر دیا ہے، نہ جسے اپنی خبر ہے نہ اسے اپنی پارٹی کی خبر ہے، وہ آتا ہے اور آ کر کھڑا ہو کے کہتا ہے جی کبھی چین کو جاپان سے ملا دیتا ہے، بس اس کے ایسے ہی کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جلد اس کو کہیں لے جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چلائی ہے۔ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے، یہ ہے پاپ دفناؤ موومنٹ ہے، کہ جو کچھ انہوں نے پاپ کیے ہیں نا وہ دفنا دو تو یہ موومنٹ کل بند ہو جائے گی، اس کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ہر طرف نظر رکھنی ہے، یہ تمام کے تمام اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ ہمارا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بالکل سادہ سا اور عام فہم منشور ہے، وہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ اسلام سارا کا سارا حضور کی ذات ہے، اور پاکستان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور جو پاکستان میں عوام بستے ہیں وہ حضور کے غلام ہیں۔ وہ حضور کے ایسے غلام ہیں کہ 12,000 شل کھا کر بھی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہیں، وہ 8 لاشیں اٹھا کر بھی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہیں، وہ اس ملونہ کے خلاف پورا ملک بند کر کے حضور کی ختم نبوت پر ناموس رسالت پر پیرا دیتے ہیں، وہ اس جھلستی ہوئی گرمی میں ناموس رسالت مارچ کر کر اس گیرٹ ولڈر گستاخ کو لگام دیتے ہیں۔ حضور کے غلاموں کی یہ بستی ہے، اس میں اب کوئی بوسیدہ نعرہ کسی قسم کا، وہ لسانیت کے نام پر ہو، قومیت کے نام پر ہو، فرقہ واریت کے نام پر ہو، زبان کے نام پر ہو، وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے قائد نے ان کو اتنا پاکیزہ نعرہ دے دیا ہے کہ یہ جس وقت پکاریں اسی وقت نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اسی وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک وظیفہ بتا دیا ہے کہ لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔